وہی منفرد پیش کرنا یا علی ذکر علی کرنا رات دن ذکر علی کرنا ہی رہنا چاہیے اس کرو کہ یوں خدا کے فضل سے دوہری عبادت ہو گئی یوں خدا کے فضل سے دوہری عبادت ہو گئی مدح حیدر کی تو قرآن کی تلاوت یوں خدا کے فضل سے دوہری عبادت ہو گئی مدح حیدر کی تو قرآن کی تلاوت ہو گئی صاف سا مطلب ہے کہ مدح حیدر کے لیے مائل طبیعت ہو گئی مدح حیدر کے لیے مائل طبیعت ہو گئی مجھ پہ یوں پھر میرے مولا کی عنایت مدح حیدر کے لیے مائل طبیعت ہو گئی مجھ پہ یوں پھر میرے مولا کی عنایت ہو گئی عرض کروں شیر صاحب خانہ کی نظر ہے کہ مجھ پہ یوں پھر میرے مولا کی عنایت ہو گئی مالک جنت کی مدحت کی سجی ہے بزمیاں مالک جنت کی مدحت کی سجی ہے بزمیاں دیکھیے آراستہ اس گھر میں جنت ہو گئی مالک جنت کی مدحت کی سجی ہے بزمیاں دیکھیے آراستہ اس گھر میں جنت ہو گئی یہ عبادت ماں نے بچپن ہی میں سکھلا دی مجھے رات دن ذکر علی کرنے کی عادت یہ عبادت ماں نے بچپن ہی میں سکھلا دی مجھے رات دن ذکر علی کرنے کی عادت ہو گئی اور ہے عبادت کر رہا ہوں میں علی کا تذکرہ ہے عبادت کر رہا ہوں میں علی کا تذکرہ ہے عبادت کر رہا ہوں میں علی کا تذکرہ آپ کے چہرے کی کیوں تبدیل رنگت ہے عبادت کر رہا ہوں میں علی کا تذکرہ آپ کے چہرے کی کیوں تبدیل رنگت ہو گئی یہ سوال اپنے بزرگوں ہی سے جا کر پوچھ لو یہ سوال اپنے بزرگوں ہی سے جا کر پوچھ لو کس سبب سے تم کو حیدر سے عداوت یہ سوال اپنے بزرگوں ہی سے جا کر پوچھ لو کس سبب سے تم کو حیدر سے عداوت ہو گئی جو عقیدہ اس کا ہے وہ جانے اور اس کا خدا جو عقیدہ اس کا ہے وہ جانے اور اس کا خدا ہم کو تو بھائی نصیری سے محبت جو عقیدہ اس کا ہے وہ جانے اور اس کا خدا ہم کو تو بھائی نصیری سے محبت ہو گئی ہم کو تو بھائی نصیری سے محبت ہو گئی یہ بھی شعر ملاحظہ کریں گے جس کے مکتب میں علی کے ذکر سے پرہیز ہے جس کے مکتب میں علی کے ذکر سے پرہیز ہے ایسے ہر ایک مولوی سے مجھ کو نفرت جس کے مکتب میں علی کے ذکر سے پرہیز ہے ایسے ہر ایک مولوی سے مجھ کو نفرت ہو گئی اب ملاحظہ کریں شعر کے ایک اذان ہم شبیہ مصطفیٰ کے فیض سے ایک اذان ہم شبیہ مصطفیٰ کے فیض سے کس قدر پاکیزہ ہے حر تیری قسمت ہو گئی ایک اذان ہم شبیہ مصطفیٰ کے فیض سے کس قدر پاکیزہ ہے حر تیری قسمت ہو گئی اور شرم سے لاکھوں کا لشکر رو دیا کھا کر شکست شرم سے لاکھوں کا لشکر رو دیا کھا کر شکست فتح حاصل دین کو اصغر کی بدولت ہو گئی شرم سے لاکھوں کا لشکر رو دیا کھا کر شکست فتح حاصل دین کو اصغر کی بدولت ہو گئی اور جانتا ہے ہر عزادار حسین ابن علی جانتا ہے ہر عزادار حسین ابن علی عشق کی ایک بوند میں محفوظ جنت ہو گئی
جانتا ہے ہر عزادارِ حسین ابن علی، عشق کی ایک بوند میں محفوظ جنت ہو گئی۔ مقطع ملاحظہ کریں کہ قبر میں یہ سوچ کر بھی خوش رہوں گا میں رشید، قبر میں یہ سوچ کر بھی خوش رہوں گا میں رشید، مجھ کو حاصل منقبت لکھنے کی فرصت۔ قبر میں یہ سوچ کر بھی خوش رہوں گا میں رشید، مجھ کو حاصل منقبت لکھنے کی فرصت۔ ایک درود پڑھ دیجیے حضرات۔ منقبت پیش کر رہا ہوں تعداد حضرات کے لیے۔ یہ کینیڈا میں مصرع دیا گیا تھا، آغا روز غدیر صبح کی علی پر نظر گئی۔ اس پہ مطلب ملاحظہ کریں، توجہ فرمائیں مطلب پر کہ کاغذ پر دھوپ لفظوں میں ڈھل کر ٹہر گئی، کاغذ پر دھوپ لفظوں میں ڈھل کر ٹہر گئی، لکھا غدیر دین کی قسمت سنور گئی۔ کاغذ پر دھوپ لفظوں میں ڈھل کر سنور گئی، ٹہر گئی، لکھا غدیر دین کی قسمت سنور گئی، دستے نبی پا اتنی بلندی پہ تھے علی، روز غدیر سب کی علی پر نظر گئی۔ دستے نبی پا اتنی بلندی پہ تھے علی، روز غدیر سب کی علی پر نظر گئی۔ ایک مصرع اور پہنچائے، ملاحظہ کریں، دستے نبی پا اتنی بلندی پہ تھے علی، روز غدیر سب کی علی پر نظر گئی۔ عسکروں کے چہروں کا حال کیا تھا یہ بتلا رہی تھی دھوپ، چہروں کا حال کیا تھا یہ بتلا رہی تھی دھوپ، روز غدیر سب کی علی پر نظر گئی۔ چہروں کا حال کیا تھا یہ بتلا رہی تھی دھوپ، روز غدیر سب کی علی پر نظر گئی۔ اور خیرات شہر علم کے در سے جو ہم نے لی، خیرات شہر علم کے در سے جو ہم نے لی، جھولی ہماری فکر کی لفظوں سے بھر گئی۔ خیرات شہر علم کے در سے جو ہم نے لی، جھولی ہماری فکر کی لفظوں سے بھر گئی۔ یہ بھی علی کی مدح کا پہلو ہے ایک حسین، نکلی زباں سے بات تو دل میں اتر گئی۔ یہ بھی علی کی مدح کا پہلو ہے ایک حسین، نکلی زباں سے بات تو دل میں اتر گئی۔ اور یہ ملاحظہ کریں کربلائی شعر، یہاں سے 2-3 ملاحظہ کریں کہ رن میں حبیب ابن مظاہر کو دیکھ کر، رن میں حبیب ابن مظاہر کو دیکھ کر بولے عدو کہ ان کی ضعیفی کدھر گئی۔ رن میں حبیب ابن مظاہر کو دیکھ کر بولے عدو کہ ان کی ضعیفی کدھر گئی۔ یہ شعر ملاحظہ کریں ذرا، توجہ فرمائیں شعر پر بھی کہ لکھا جو میں نے قاسم گل پیرہن کا نام، لکھا جو میں نے قاسم گل پیرہن کا نام، الفاظ تو بکھر گئے خوشبو ٹہر گئی۔ لکھا جو میں نے قاسم گل پیرہن کا نام، الفاظ تو بکھر گئے، الفاظ تو بکھر گئے خوشبو ٹہر گئی۔ لکھا جو میں نے قاسم گل پیرہن کا نام، الفاظ تو بکھر گئے خوشبو ٹہر گئی۔ اشک غم حسین سے محروم جب ہوئی، وہ آنکھ روشنی کے لیے در بدر گئی۔ اشک غم حسین سے محروم جب ہوئی، وہ آنکھ روشنی کے لیے در بدر گئی۔ آخری شعر اس سلسلے کا پیش کر رہا ہوں کہ تھا جھولے والا قافلہ سالار تشنگی، تھا جھولے والا قافلہ سالار تشنگی، لاکھوں کی فوج اس کے تبسم سے ڈر گئی۔ تھا جھولے والا قافلہ سالار تشنگی، لاکھوں کی فوج اس کے تبسم سے ڈر گئی۔ ایک درود پڑھ دیجیے ذرا۔ دیگر صلوات یہ
بہت بھی تازہ حضرات کے لیے عرض کر رہا ہوں. مطلب ملاحظہ کریں کہ جب زباں کو مل گیا مدح علی کا ذائقہ، جب زباں کو مل گیا مدح علی کا ذائقہ، دار پر میسم نے پایا زندگی کا ذائقہ. جب زباں کو مل گیا مدح علی کا ذائقہ، دار پر میسم نے پایا زندگی کا ذائقہ. میسم تمار نے جس کے لیے دے دی زباں، ہر زباں پر حشر تک ہوگا اسی کا ذائقہ. میسم تمار نے جس کے لیے دے دی زباں، حشر تک ہر زباں پر حشر تک ہوگا اسی کا ذائقہ. اس کا مضمون ملاحظہ کریں کہ شہ کے جامع تشنگی کی نظر کرنے کو حبیب، شہ کے جامع تشنگی کی نظر کرنے کو حبیب، لے گئے بچپن کی سچی دوستی کا ذائقہ. شہ کے جامع تشنگی کی نظر کرنے کو حبیب، لے گئے بچپن کی سچی دوستی کا ذائقہ. عرض کرتا ہوں کہ دل بھرے شیریں سخن ابن حسن صدقے تیرے، دل بھرے شیریں سخن ابن حسن صدقے تیرے، موت کی تلخی کو بخشا زندگی کا ذائقہ. دل بھرے شیریں سخن ابن حسن صدقے تیرے، موت کی تلخی کو بخشا زندگی کا ذائقہ. موت کی تلخی کو بخشا زندگی کا ذائقہ. لے کے ایک تیغ تبسم پیاسے اصغر نے کہا، لے کے ایک تیغ تبسم پیاسے اصغر نے کہا، میں بتاؤں ذوالفقار حیدری کا ذائقہ. لے کے ایک تیغ تبسم پیاسے اصغر نے کہا، میں بتاؤں ذوالفقار حیدری کا ذائقہ. جب زباں کو مل گیا مدح علی کا ذائقہ، دار پر میسم نے پایا زندگی کا ذائقہ. محمد وآل محمد صلوات. جنگ میں نے نظم کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں حضرات کے لیے تازہ ہے، یہ بھی پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ کریں، ایک درود پڑھ دیجیے گا. محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک نظم یہ شہزادے کی جنگ نظم کیا، اس میں قصیدہ نما ہے. ملاحظہ کریں. عرض کرتا ہوں کہ برائے مدحت قاسم قلم جب ہم اٹھاتے ہیں، ثنا کے لفظ سارے خود بخود گل بنتے جاتے ہیں. ثنا کے لفظ سارے خود بخود گل بنتے جاتے ہیں. حسن کے لال کی بزم ثنا میں جو بھی آتے ہیں، یقیناً وہ دعائے ام فروا لے کے جاتے ہیں. سجاتا ہے جو کوئی انجمن کربل کے دولہا کی، حسین ابن علی اس بزم میں تشریف لاتے ہیں. حسین ابن علی اس بزم میں تشریف لاتے ہیں. اب یہاں سے شعر ملاحظہ کریں کہ رقم اجلت میں کرنی ہے مجھے اب جنگ قاسم کی، رقم اجلت میں کرنی ہے مجھے اب جنگ قاسم کی. قلم کی سمت اب الفاظ بیتابانہ آتے ہیں. رقم کرنی ہے مجھ کو، رقم کرنی ہے، رقم اجلت میں کرنی ہے مجھے اب جنگ قاسم کی. قلم کی سمت اب الفاظ بیتابانہ آتے ہیں. شعر پیش کر ملاحظہ کریں کہ قلم سے ظالموں کے سر قلم کرنے کی نیت سے، قلم سے ظالموں کے سر قلم کرنے کی نیت سے، اسی کاغذ کو ہم اب جنگ کا میدان بناتے ہیں. قلم سے ظالموں کے سر قلم کرنے کی نیت سے، اسی کاغذ کو ہم اب جنگ کا میدان بناتے ہیں. رشید ایک مطلع نو اور مضامی مانگنے اس دم، سر اپنا ہم در عباس غازی پر جھکاتے ہیں. مطلب پیش کروں کہ علی تیور لیے ابن حسن مقتل میں آتے ہیں.
علی تیور لیے ابن حسن مقتل میں آتے ہیں اور اس بچے سے گھبرا کر ستمگر بھاگ جاتے ہیں، اور اس بچے سے گھبرا کر ستمگر منہ چھپاتے ہیں۔ عسکروں کے کیے ازرق کے بیٹے قتل، پھر قاسم پکار اٹھے، کیے ازرق کے بیٹے قتل اور قاسم پکار اٹھے، جسے آنا ہوا ہے ورنہ ہم خود لڑنے آتے ہیں۔ کیے ازرق کے بیٹے قتل اور قاسم پکار اٹھے، جسے آنا ہے آئے ورنہ ہم خود لڑنے آتے ہیں۔ تب آیا غرق لوہے میں ستمگر ازرق شامی، ادھر قاسم مہین ایک پیرہن میں مسکراتے ہیں، ادھر قاسم مہین ایک پیرہن میں مسکراتے ہیں۔ زرا اور خود کے بارے میں ازرق نے جو ہی پوچھا، زرا اور خود کے بارے میں ازرق نے جو ہی پوچھا، کہا قاسم نے اس کو ہم کہاں خاطر میں لاتے ہیں۔ زرا اور خود کے بارے میں ازرق نے جو ہی پوچھا، کہا قاسم نے اس کو ہم کہاں خاطر میں لاتے ہیں۔ حفاظت اس سے ہوگی تیری ہم بھی تو ذرا دیکھیں، حفاظت اس سے ہوگی تیری ہم بھی تو ذرا دیکھیں، یہ کچھ لوہے کے ٹکڑے تجھ کو اب کیسے بچاتے ہیں۔ حفاظت اس سے ہوگی تیری ہم بھی تو ذرا دیکھیں، یہ کچھ لوہے کے ٹکڑے تجھ کو اب کیسے بچاتے ہیں۔ زرا اور خود کی حاجت نہیں ہم فن سے واقف ہیں، زرا اور خود کی حاجت نہیں ہم فن سے واقف ہیں، بجائے اس کے ہم ماں کی دعائیں ساتھ لاتے ہیں۔ زرا اور خود کی حاجت نہیں ہم فن سے واقف ہیں، بجائے اس کے ہم ماں کی دعائیں ساتھ لاتے ہیں۔ بڑی تعداد میں لشکر تیرا اگر ہے ادھر تو ہو، علی کے بچے کب تعداد کو خاطر میں لاتے ہیں، علی کے بچے کب تعداد کو خاطر میں لاتے ہیں۔ ہمیں بچہ سمجھ کر تو نے بھیجا اپنے بیٹوں کو، اب آجا تو تجھے تلوار کا فن ہم بتاتے ہیں۔ ہمیں بچہ سمجھ کر تو نے بھیجا اپنے بیٹوں کو، اب آجا تو تجھے تلوار کا فن ہم بتاتے ہیں۔ نہ کہنا بعد میں ہم سے خبر اس کی نہ تھی ہم کو، نہ کہنا بعد میں ہم سے خبر ہم اس کی نہ تھی ہم کو، ہے ہم عباس کے شاگرد یہ پہلے بتاتے ہیں۔ نہ کہنا بعد میں ہم کو خبر اس کی نہ تھی ہم کو، نہ کہنا بعد میں ہم سے خبر اس کی نہ تھی ہم کو، ہے ہم عباس کے شاگرد پہلے ہی بتاتے ہیں۔ اب اس شعر کے لیے زحمت دی، ملاحظہ کریں حضرات یہ شعر کہ مجھے بچہ سمجھتا ہے، بلاؤں جھولے والے کو، اس پہ مصرع بھی ملاحظہ کریں حضرات، مجھے بچہ سمجھتا ہے، بلاؤں جھولے والے کو، وہ بتلائے گا ظالم کی ہنسی کیسے اڑاتے ہیں۔ نہ کہنا بعد میں ہم سے خبر اس کی نہ تھی ہم کو، ہے ہم عباس کے شاگرد پہلے ہی بتاتے ہیں۔ مجھے بچہ سمجھتا ہے، بلاؤں جھولے والے کو، وہ بتلائے گا ظالم کی ہنسی کیسے اڑاتے ہیں۔ کیے ازرق کے ٹکڑے اور خوشی سے جھوم اٹھے قاسم، کہا عباس نے بڑھ کر چلو آقا بلاتے ہیں۔ جبیں کو چوم کر شبیر نے داد شجاعت دی، جبیں کو چوم کر شبیر نے داد شجاعت دی، کہا پھر شہن قاسم آج بابا یاد آتے۔